اچھا ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ دیکھیے بائیکاٹ سے تو مسلمان کو نقصان ہوگا. میکڈونلڈز کے اندر یا جتنے اس طرح کے آؤٹ لیٹس ہیں اگر ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور یہ بند ہوتے ہیں تو مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ بے روزگار ہو جائیں گے. تو آپ اپنے ہی مسلمانوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہوگا. عام طور پر لوگوں نے یہ بات کی. اس حوالے سے میں چند باتیں جلدی سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے اسی بات کو لے لیں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان بے روزگار ہو جائیں گے, ایک شریعت کا قاعدہ سمجھیے گا. ایک شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اجتماعی فوائد کے لیے انفرادی فوائد کو قربان کیا جاتا ہے. ایک آدمی بھوکا ہے, اس کے گھر میں فاقہ ہے, اور وہ جا کر چوری کرنا شروع کر دے تو اس کی اجازت دیں گے نہیں دیں گے؟ کیوں بھائی؟ تو وہ بھوکا ہے, اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں, آپ اس کے بیوی بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے متبادل نظام بنائیں گے, لیکن چوری کی اجازت؟ کیونکہ اگر چوری کی اجازت دے دی تو کیا ہوگا؟ پورے کے پورے معاشرے کا نظام تلپٹ ہو جائے گا. اسی لیے ایک قاعدہ ہے, اس قاعدے کو اصولی طور پہ سمجھے گا کہ اجتماعی مفاد کے لیے انفرادی مفاد کو قربان کیا جاتا ہے. یہ ہمارے فقہ کا مشہور قاعدہ ہے جس کو میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بیان کر دیا. تو اجتماعی مفاد امت کا کس میں ہے کہ اس وقت آپ ان استعماری طاقتوں کی جو اصل بنیاد ہے معاشی قوت, اس کو ٹھیس پہنچائیں. تو اگر اس مقصد کی خاطر چند مسلمانوں کا بالفرض محال اگر وہ نقصان ہو بھی رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا تحمل کیا جائے گا, بلکہ ان کے لیے متبادل تلاش کیا جائے گا, ان کو متبادل دیا جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ بھی مسلمان بے روزگار ہوں گے اس لیے ہم یہودیوں کی پروڈکٹس استعمال کرتے رہیں, عیسائیوں کی پروڈکٹس استعمال کرتے رہے, ایسی کمپنیوں کی پروڈکٹس استعمال کرتے رہے جو یہودیوں کو سپانسر کر رہی ہے, اس کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہوگی.